أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلا تدعو بس نہ آپ پکاریں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی دوسرے کو معبود فتکون بس آپ ہوں گے من المعذبین عذاب پانے والوں میں سے. وانذر اور آپ ڈرائیں عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو. واخفض اور نرم کریں جھکا دیں جناحک اپنے پر لمن ہر اس شخص کے لیے اتبعک جو آپ کی اتباع کرے من المؤمنین مؤمنین میں سے. فإن عصوک پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے فقل پس آپ کہہ دیں انی بریء بے شک میں بری ہوں مما تعملون ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. وتوکل اور آپ توکل کریں علی العزیز غالب پر الرحیم مہربان پر. الذی وہ ذات یراکا جو دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم جب آپ قیام کرتے ہیں. وتقلبک اور الٹ پلٹ ہوتے ہیں حالت کو تبدیل کرتے ہیں اور آپ کی تبدیلی کی حالت کو فی الساجدین سجدے میں. انہو بے شک وہ هو السمیع وہی سننے والا العلیم خوب جاننے والا ہے. هل انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں علی اس پر من تنزل الشیاطین جس پر شیطان نازل ہوتے ہیں. تنزل وہ نازل ہوتے ہیں علی کل ہر ایک افاک اثیم بہتان باز جھوٹے پر. یلقون السمع یلقون وہ کان لگاتے ہیں السمع اس کے سننے کی طرف وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر کاذبون جھوٹے ہیں
والشعراء اور شعراء یتبعہم ان کی پیروی کرتے ہیں الغاوون گمراہ الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا انہم بے شک وہ فی کل واد ہر وادی میں یہیمون بھٹکتے پھرتے ہیں وانہم اور بے شک وہ یقولون کہتے ہیں ما لا یفعلون جو وہ نہیں کرتے الا الذین مگر وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وذکروا اللہ کثیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ اور انہوں نے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا وانتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا من بعد ما ظلموا اس ظلم کے بعد جو ان کے اوپر رواں رکھا گیا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَسَيَعْلَمُ اور ان قریب جان لیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا أَيَّ مُنْقَلَبٍ کون سی پلٹنے کی جگہ پر يَنْقَلِبُونَ وہ پلٹیں گے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر پس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکاریں فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ تو اس وقت آپ عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہاں سے آپ دیکھیں کہ کل ایک بات کا ذکر ہوا تھا کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کو لے کر آنے کے اندر بالکل روح الامین امانت دار فرشتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شیطان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے بلکہ شیطان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو سن سکے جب فرشتہ جو ہے وہ آگے اس کو وحی لے کر آتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اور اس حکم کو نازل فرماتے ہیں اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر تو یہ جو آگے آپ کو بات بتائی جا رہی ہے کیا یہ کسی شیطان کے لائق ہے کہ وہ کسی کو آگے حکم دے کبھی کسی شیطان نے آ کے کسی کو توحید کی دعوت دی ہو نہیں بھی آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں یہ شیطان کی دعوت ہی نہیں ہے تو جب یہ شیطان کی دعوت ہی نہیں ہے شیطان سے کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ ہی نہیں ہے تو شیطان اس کے ساتھ آ کر کرے گا کیا شیطان تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر پس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی مت پکاریں فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو عذاب ملے گا آپ عذاب پانے والے میں سے ہو جائیں گے آپ غور کریں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا حالانکہ نبی علیہ السلام نے نہ نبوت سے پہلے کبھی شرک کیا نہ نبوت کے بعد نبی علیہ السلام سے شرک سرزد ہو سکتا تھا یہ اصل میں شرک کی جو ہے نحوست وعید کے صورت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو کوئی جو علاوہ ہے جو نبی علیہ السلام کے علاوہ ہے جو عام مؤمنین میں سے ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ شرک بھی کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے اس کے اعمال کے اوپر جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال نہ ہو اس سے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے بھی ہاں بھی تم نے یہ شرک کے اعمال کیوں کیے ہیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی جو ہے سید ولد آدم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ اس وقت آپ عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی ذکر کیا دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اگر آپ نے شرک کیا تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے سارے اعمال جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کو جیسے آگ کا ایندھن ہوتا ہے نا حبت ہوتا ہے آگ کا ایندھن وہ بالکل خاک میں مل جائیں گے تو دیکھیں نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتانے کا کیا مقصد کہ انبیاء سے دوسرے لوگ جو ہیں جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے وہ ذرا غور کریں کہ اگر نبی کے اعمال کو اللہ نے کہہ دیا نہیں بچیں گے تو ہمارے کیسے بچیں گے ہمارے تو پہلے ہی چند گنتی کے اعمال ہوتے ہیں کیا ہم ان کو بھی شرک کی وجہ سے جو ہے شرک کی نحوست کی وجہ سے ان کو بھی غارت کر لیں
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ شرک کیا نہ ان سے یہ شرک سرزد ہو سکتا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیں عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین جو قریبی ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو آپ صرف اپنے دوست احباب کو، جو قریبی دوست احباب تھے، ان کو صرف ڈراتے تھے، اور باقیوں کو ابھی آپ نے کھلا جو ہے وہ اعلان نہیں شروع کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب آپ جو ہے اس تبلیغ کے دائرہ کار کو ذرا وسیع کریں اور اپنے تمام کے تمام قریبی رشتہ داروں کو اس تبلیغ کے اندر جو ہے وہ ملائیں اور ان کو جو ہے آپ اس کام کے اندر شامل کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے تبلیغ کا آغاز کیا، تمام لوگوں کو بلایا۔ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے جتنے اس وقت وہاں قبیلے تھے ان سب کے نام لے کر ان کو وہاں بلایا تھا۔ نام لے کر بلایا تو ہوا کیا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے بالکل صادق امین سچے انسان تھے، ہر بات ان کی سچی تھی، ہر آدمی وہاں پہنچا، ہر سردار وہاں پہنچا۔ جو نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے کیا کیا، اپنے خادم کو وہاں بھیجا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی اہم بات ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیان کریں اور میں اس سے محروم رہ جاؤں، مجھے وہ بات نہ پہنچے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب لوگ جب جمع ہو گئے تو پھر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی پشت سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو سب نے کہا جی بالکل ہم ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ صادق امین ہیں۔ قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آگے سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، صرف لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کا انکار کر دو۔ تو کیا ہوا، فوراً سب سے پہلے جو مخالفت کرنے والوں میں کون تھا؟ آپ ہی کا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کا یہ سارا دن جو ہے وہ خراب ہو کہ آپ نے ہمیں صبح اس لیے اکٹھا کیا۔ تو آپ غور کریں کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے اندر سورہ لہب نازل کی کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا، فوراً سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا نام بلند کرتے ہوئے جس نے نبی کو برا بلا کہا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا وہ ابو لہب کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کے لیے جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ وہ اپنی زبان سے دہرائے گا۔ ایک یہ، دوسرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم من اللہ، اے بنی عبد مناف اللہ تبارک و تعالی سے اپنی جانوں کو خرید لو۔ آگے عبد المطلب کا نام لے کر یا بنی عبد المطلب تم بھی اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے خرید لو۔ یا ام زبیر بن عوام، اے زبیر بن عوام کی اماں، اے فاطمہ بنت محمد، بقیہ وہ رشتہ دار، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا بھی نام لیا۔ اشتریا انفسکما من اللہ، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے خرید لو۔ لا املک لکما من اللہ شیئا، میں اللہ کے دربار کے اندر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اگر تم نے اپنے اعمال درست نہ کیے تو اللہ کے دربار کے اندر میں تمہارے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ سلانی من مالی ما شئتما، ہاں میرے مال سے جو تمہیں چاہیے وہ تم میرے سے لے سکتے ہو، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے مال سے جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے دربار کے اندر میں تمہارے کوئی بھی کام نہیں آؤں گا، تمہیں خود اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تجارت کرنی ہوگی۔ کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جتنے بھی مؤمنین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال بتا دیے۔ کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کی دی ہوئی جان صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریق کے اوپر آپ نے ان دونوں کو خرچ کرنا ہے اور بدلے میں پھر اللہ سے جنت ملے گی۔ کہ اللہ کا دیا ہوا مال یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بچوں کو پیسے دیتے ہیں، کیا کہ یہ 10 روپے ہیں، اس سے آپ نے
فلاں بسکٹ لے کے یہ چیزیں لے کے کھانا ہے، کوئی گندی مندی چیز نہیں لے کے کھانی. تو کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے نے بالکل وہی چیز لی ہے تو اگلی دفعہ جب بچہ آپ سے مانگے گا تو کیا آپ کرو گے؟ بالکل اور زیادہ خوش ہو کے پیسے دو گے. یہ اچھی چیزیں لیتا ہے. تو اگر پہلی دفعہ ہی آپ بچے کو پیسے دو اور اس کو کہو بھی تم نے یہ چیزیں نہیں لینی، بچہ وہی چیزیں لے کے آپ کے سامنے آ کے کھائے تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو دیتے ہو. اگلی دفعہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے کہ تم نے کیوں وہ چیزیں لی، اب تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم جب بچوں کو دیتے ہیں تو بچوں کو صرف ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان پیسوں کو کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی کرنا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا وہ آپ خرچ کرو گے تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ پھر اس خرچ کیے ہوئے مال کو بڑا چڑھا کر جو ہے وہ عطا کریں گے. اور رہی بات جان کی تو جان بھی دیکھ لیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بڑا جو ہے وہ عبرت کا مقام کوئی نہیں. تو وہ کیا کہا کرتے تھے جب بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ بزدلوں کو بتا دو کہ اگر موت میری میدان کارزار میں آنی ہوتی تو میرے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ لو ایسا نہیں ہے جس کے اوپر تیر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن میری موت وہاں نہیں تھی. تو یہ بزدل جو ہے میدان جہاد سے کیوں راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ کیوں وہاں سے بھاگتے ہیں؟ اگر ان کی موت وہاں اللہ نے لکھی ہے تو وہیں آئے گی، اگر وہاں اللہ نے نہیں لکھی تو کبھی بھی نہیں آئے گی. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بڑا مرد مجاہد کون ہے جس کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہو اور وہ میدان جہاد کے اندر ساری عمر کھپا دے اور اس کے باوجود اس کو شہادت نہ ملے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کو پرکھتے ہیں کہ میرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اس نے اپنا مال، میرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اس نے اپنی جان کو، اپنے اوقات کو، شب و روز کو بسر کیا ہے کہ نہیں. صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے. یہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ کیا ہم اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کہ اشتروا انفسکم من اللہ، اپنے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کے اوپر آپ پورے اترو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو جو ہے وہ شفقت سے پھیلا دیں، لمن، ہر اس شخص کے لیے، اتبعک من المؤمنین، آپ کے اتباع کرنے والوں میں سے جو بھی مؤمن ہو جائے آپ اس کے لیے پر پھیلائیں. اور یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے نہیں، یہ بات صرف نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ غریب لوگ تھے. ابتدا کے اندر غریب لوگ تھے، اور جو غلام لوگ تھے نبی علیہ السلام ہر وقت اسی کوشش میں رہتے کہ کوئی آدمی ان کو خریدے اور آزاد کرے. اسی وجہ سے دیکھیں آپ جتنے بھی کبار صحابہ میں سے سخی صحابہ تھے، جو مالدار صحابہ تھے، وہ یہی کام کیا کرتے تھے کہ دیکھتے جس غلام کو اذیت دی جا رہی ہے اس کو خریدتے اور آزاد کرتے رہتے. یہ ہے کہ ان کے لیے آپ جیسا بھی ہو اپنے نرمی کا بازو پھیلائیں، جو بھی آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر سکتے ہیں ان کے حالات کے اندر جیسے بھی آپ نرمی لا سکتے ہیں، تو جو بھی مؤمن ہو جائے تو آپ کے لیے اب کیا ہے کہ آپ اس کے لیے نرمی کا معاملہ فرمائیں اور اس کو جو ہے شب و روز نرمی کے ساتھ جو ہے وہ بسر کرنے کے اندر اس کے لیے سہولیات عطا کریں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ ان سے علل اعلان کہہ دیں کہ میں تو بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو، مجھے تمہارے نہ ماننے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ میرا مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے. جو اللہ کی طرف آئے گا اللہ اس کو جنت عطا کریں گے، جو اللہ کی طرف نہیں آئے گا جیسے پہلے لوگ عبرت کا نشان بنے وہ بھی عبرت کا نشان بن جائے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ اللہ غالب حکمت والے کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے کے لیے جو ہے وہ صرف اسی کے اوپر آپ توکل کریں اور اس کے علاوہ آپ کسی کے اوپر توکل نہ کریں. یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے شروع کے حالات جو تھے وہ قدر مشکل تھے. پھر نبی علیہ السلام نے جب غزوہ احد تھا، غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام کو اذیت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ قوم کیسے فلاح ہو پائے گی، کیسے فلاح ہوگا ان کو، اس قوم کے لیے جو اپنے نبی کو اذیت دے. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیات نازل کر دی تھی، لیس لک من الامر شیء،
اللہ کے لیے ہے یہ سارا معاملہ. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ اللہ کا معاملہ ہے، چاہے تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا کرے، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے، حالانکہ وہ ہیں ظالم. یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا کرے. حالانکہ آپ دیکھیں غزوہ احد کا یہ سارا پانسا کس کی وجہ سے پلٹا گیا تھا؟ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہما کی وجہ سے. اور پھر انہی کو آپ دیکھیں کہ انہی نے اسلام کی کتنی خدمت کی، انہی کی وجہ سے پھر اسلام. یہ آپ دیکھیں جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد کی جو یہ جنگیں ہیں ان کے اندر دیکھیں پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جو ہے اس کو بلند کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنے معاملات جو ہیں وہ چلانے ہیں. اللہ ہر ایک کے اوپر غالب ہے. اللہ جب چاہتے ہیں اپنے حالات کو بالکل تبدیل کر دیتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حالات کیسے تبدیل ہو گئے. الذی یراک حین تقوم، وہ جو غالب ذات ہے وہ کیا ہے؟ الذی یراک، وہ ہر وقت آپ کو دیکھتی ہے. حین تقوم، جب آپ قیام کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کر قیام کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو وہ دیکھتی ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے اندر ہوتے ہیں اور اپنی حالتوں کو تبدیل کرتے ہیں تو اس وقت وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک وہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والی ذات ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات اقدس ہے جس کے لیے عبادت کی جائے، اور جب اس کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو وہ یہ تمام کے تمام افعال کو، اعمال کو دیکھ رہی ہوتی ہے. بالکل وہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنی قوم کو دیتے تھے کہ کیا جب تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، یہ تمہیں دیکھتے ہیں؟ یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ آپ کو دیکھتے ہیں. جس بھی حالت میں ہوتے ہو، جو بھی افعال آپ کرتے ہو اللہ آپ کو دیکھتے ہیں. ہل انبئکم، یہ یہاں سے اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے کہ شیاطین کس کس کے اوپر اترتے ہیں. ہل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ علی من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، کیوں نازل ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان جو ہے ہر بہتان گڑنے والے کے اوپر اور گنہگار کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. شیطان جو ہے اس کا نازل ہونے کا اور مطلب ہے اور اس کا لوگوں کو برگلانے کا اور مطلب. شیطان جو ہے وہ عمومی طور پر نازل کن کے اوپر ہوتے ہیں؟ اپنے پیروکاروں کے اوپر. ان کے دلوں کے اندر جو شیطان کا پروپیگنڈا وسوسہ ہوتا ہے وہ شیطان سب سے پہلے آ کے ان کے اوپر ڈالتا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان جن اور شیطان انسان سارے مل کے اس کے لیے پھر کوشش شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سارے مل کے پھر کوشش شروع کر دیتے ہیں. لیکن شیطان اپنا جا کے زور مساجد کے آگے لگاتا ہے، مدارس کے آگے لگاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی میرے کہنے کے مطابق مسجد میں آئے ہی نہیں، میرے کہنے کے مطابق مدرسے میں آئے ہی نہیں. وہ زور اپنا لگاتا ہے علماء کرام کے اوپر، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر. کیونکہ ایک آدمی کو وہ مسجد سے نکال کے دنیا کے اندر لے جائے تو وہ دیکھو اس کی کتنی بڑی کامیابی ہے. حالانکہ بازار کے اندر جا کر شیطان کو برگلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے اس کے پیروکار ہیں. یہ اسی وجہ سے عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ ایک دن کی ایک اخبار آپ دیکھیں نا، ایک اخبار کے اندر اگر ایک عالم دین سے، ایک کسی عالم دین سے، بارش انسان سے کوئی غلطی ہو جائے نا، سارا دن اس کو ہائی لائٹ کر کے ہیڈ لائنز کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. پوری خبر اخبار کے اوپر بڑی ساری اس کی سرخی ڈالی ہوتی ہے. حالانکہ اگر اس کو ایک کو چھوڑ دیا جائے، اس ایک سرخی کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جو سرخیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ان کے اندر علماء کرام نہیں ہوتے، وہ عالم دین لوگوں کی نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ ایک وائٹ بورڈ آپ بڑا سارا لیں، وائٹ بورڈ کے درمیان کے اندر آپ ایک نقطہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ جس سے بھی آپ پوچھو گے یہ کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا پورا وائٹ بورڈ صاف ہے صرف ایک نقطہ ہے. سارے کیا کہیں گے؟ نقطہ ہے، نقطہ ہے. کہ علماء کرام جو ہے وہ بالکل ایسے سفید کپڑے کی طرح ایک نشان ان کا ہوگا تو تمام لوگوں کے اوپر وہ ہائی لائٹ ہوگا اور تمام لوگ جو ہے وہ اس کو اچھالیں گے. اور اسی لیے یہاں تنزل علی کل افاک اسیم، شیاطین جو ہے یہ
بہتان کرنے والوں پر اور گنہگاروں کے اوپر نازل ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے زمرے کے اندر کوئی عالم دین آ جاتا ہے تو وہ خوب اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اس کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، تاکہ لوگ جو ہے مساجد اور مدارس سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ متنفر ہوں۔ یلقون السمع، وہ کان لگاتے ہیں ان شیاطین کو سننے کے لیے، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے کل بھی اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا، یہ وہ کاہن لوگ، کہ کاہن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سننے کے لیے کیسے شیاطین کی طرف کان لگاتے ہیں، اور شیطان ان کے کانوں کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دیتے ہیں، پھر وہ آگے اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کے اندر اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ والشعراء، اور شعراء جو ہے یتبعہم الغاوون، اکثر ان کی پیروی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعراء کی اقسام بیان کی کہ شعراء جو ہیں ان کی پیروی کرنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوں گے، کیونکہ الم تر انہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو، فی کل وادی یہیمون، ہر وادی کے اندر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وانہم یقولون، اور بے شک وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ خود نہیں کرتے۔ شاعر آپ دیکھیں گے ساری عمر نبی علیہ السلام کی مدح بیان کرتے ہوئے، ثنا خان مصطفیٰ کا لقب اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہمیشہ وہ نبی علیہ السلام کی زلفوں کی تعریفیں کرے گا، مکھ چند بدر کی تعریفیں کرے گا۔ کیا اس شاعر کو یہ نہیں پتا اسی مکھ کے اوپر ایک داڑھی بھی تھی؟ ساری عمر وہ داڑھی کی تعریف نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کو داڑھی رکھنی پڑے گی، ہے وہ ثنا خان مصطفیٰ، اور اس کے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو کیا ہر وقت یہی کہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرتے لوگوں کو کیا کچھ وہ بیان کرے گا۔ جب یہ شعراء کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، اس کو آسمانوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اس کو ذلیل ترین انسان بنا دیتے ہیں، اور خود نہ اوپر چڑھنے والوں میں سے ہوتے ہیں نہ نیچے اترنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ خود جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ فی کل وادی یہیمون، بھٹکتی ہوئی گزرتی ہے، ان کے افعال جو ہے ان کے اقوال کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے افعال جو ہے وہ کبھی بھی ان کے افعال اقوال آپس میں متفق نہیں ہوتے۔ جہاں بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی شعراء ہیں، حقیقت کے اندر ان کی عملی زندگی کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا ان کی شاعری کا۔ کوئی بھی آپ شاعر اٹھا کر دیکھ لیں، خصوصاً میں نے جن کو پڑھا یا جن کو دیکھا، صرف ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی یہ صرف چرب زبانی کے اندر جو ہے وہ صرف تخیل کے اندر لوگوں کو لیے پھرتے ہیں، اور صرف عاشقی مشوقی کو ہی بیان کرتے ہیں، اور عاشقی مشوقی کو بیان کرتے کرتے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ صرف تخیلاتی زندگی کے اندر جاتے ہیں، کبھی وہ مردوں کو عورتیں بنا دیتے ہیں، کبھی عورتوں کو مرد بنا دیتے ہیں، اور اپنا تعلق وہ جس کے ساتھ قائم کر رہے ہیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں، میں اپنا تعلق جس کے ساتھ قائم کر رہا ہوں وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے لیے بھی کہا جاتا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ آپ خود غور کریں، عاشق کی جو دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ معشوق ہوتی ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام آپ کے معشوق ہیں۔ خود ہوش کے ناخن لے، کئی دفعہ میری کئیوں سے بات بھی میں اس کو کہتا ہوں بھائی آپ یہ معشوق کا لفظ اپنے والد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میرا باپ میرا معشوق ہے، میری ماں میری معشوق ہے، میری بہن میری معشوق ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ خود کچھ ہوش کے ناخن لو یار۔ شعراء جو ہے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی تعلق نہیں، یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اگلے جو ہے نبی علیہ السلام سے جتنی محبت صحابہ نے کی ہے نا، یہ اس کے ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کی جنس کو تبدیل تو نہیں کیا، تو یہ لوگ کیوں اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، جہاں بھی آپ عاشقی مشوقی کے اندر دیکھیں گے نا، تو عاشق نے کبھی قربانی نہیں دی، ہمیشہ معشوق قربانی دیتی ہے۔ گھر سے بھاگتی کون ہے؟ معشوق بھاگتی ہے، کبھی عاشق بھاگا ہے گھر سے؟ وہ وقتی طور پر جاتا ہے، معشوق کو لے کے شادی وغیرہ کروائی، پھر آ کے گھر آ جاتا ہے۔ قربانیاں کون دیتی ہے؟ معشوق۔ تو یہاں نعوذ باللہ
آپ خود عاشق بنے پھرتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر بسر کرنی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی آپ کو چاہیے؟ پتہ نہیں کہاں کے لوگ کہاں کی بات کہاں جا لگاتے ہیں، یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کرنا بھی انتہائی غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ سید کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اپنے سردار بنائیں ان کو آپ ان کی اتباع کے اندر جائیں، ان کو اپنا امام بنائیں، پیشوا بنائیں، وہ بناتے نہیں ہیں۔ نہ اپنا امام بنانا نہ اپنا پیشوا بنانا، امامت کے لیے بھی کوئی اور چاہیے، پیشوا بننے کے لیے بھی کوئی اور چاہیے، اور مشہور بننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، العیاذ باللہ۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ باتیں کہیں گے جو وہ خود نہیں کرتے، خود ذرہ برابر شعراء اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ثنا خان بالکل عمل نہیں کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر کچھ شعراء، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شعراء کو پسند بھی کرتے تھے، اور بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے ایک دفعہ قریش نے کچھ اشعار پڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آپ ان کا جواب دو، تو پہلے 2 صحابہ نے جواب دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں حسان رضی اللہ عنہ کو کہا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب اس کا جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ غور کرنا کہ میں بھی خود قریش میں سے ہوں، تو آپ حضرت حسان نے کہا کہ میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے، تو انہوں نے پھر قریش کی جو ہے وہ برائیاں بیان کی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو دعا بھی دی تھی کہ آپ کی جو تائید ہے وہ اللہ روح القدس کے ساتھ کرے، کہ شعراء کی تعریف بھی ہے لیکن اکثر شعراء کی جو ہے وہ برائی ہی ہوگی۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ابھی میرے ذہن میں ہے کہ اکثر آپ جہاں بھی مشاعرہ دیکھیں گے تو اکثر شعراء جو ہے وہ شراب کے نشے میں ہوں، اکثر شعراء جن کی بھی میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں نا، سارے شعراء شراب کے نشے کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور شراب کے نشے کے اندر ہی وہ شعر و شاعری کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت ان کی اس قدر ہوتی ہے، ان کے اشعار جیسے بھی ہوں، اشعار کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں، جس کی بھی تعریف کریں، ہوتے وہ نشے کے اندر۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے مدد کی، بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس ظلم کے بعد جو ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ یا وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیا کرتے تھے، قریش کے جواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ یہ جو تمہارا ان کی شاعری کے اندر مذمت کرنا جو ہے نا، ان کے لیے تیروں سے زیادہ چھلنی کرنے والا ہوتا ہے، کہ تم شعروں کے اندر جو ان کی مذمت بیان کرتے ہو نا، ان کو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ان کو تیر لگے ہوئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ پر وہ پلٹیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔